اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. آج کے گفتگو کا عنوان ہے الہی اور اسلامی خاندان. اسلامی خاندان کے بارے میں پروردگار عالم نے اور احادیث نبوی اور اہل بیت علیہم السلام میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. جیسے قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اور اللہ کی آیات میں ایسے ہے کہ ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے من انفسکم ازواجا، تمہارے میں سے ہی جوڑوں کو خلق کیا گیا ہے. کس لیے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ساتھ رہ کر سکون حاصل کر سکو. یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ خاندان کی تشکیل کے مختلف اسباب ہیں، جس میں سے ایک ہے انسان کے ذہنی سکون کا باعث. یہ ذہنی سکون حاصل کیسے ہو سکتا ہے، اور پروردگار عالم یا حدیث مبارکہ کس طرح سے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم انشاءاللہ اب گفتگو میں مختصراً عرض کریں گے. یہاں پر پروردگار عالم نے خاندان کے نظام کو، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اور معاشرے سے فسق و فجور اور فساد کے خاتمے کا ایک بہت بہترین وسیلہ قرار دیا کہ خاندان کے ذریعے عفت اور پاک دامنی رہتی ہے. اور انسان اگر خاندان میں سکون رہتا ہے اور خوشی رہتی ہے تو انسان جو ہے سکون سے اپنی زندگی کو آگے گزار سکتا ہے اور بہتر طریقے سے عمل کر سکتا ہے. وہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ اپنے اوقات کار کو، اپنے کاموں کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ لمناجات اللہ، اللہ سے راز و نیاز اور مناجات کے لیے. میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جو ہم نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں صرف اس کے لیے نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو آپ اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، بالخصوص نماز شب یا اسی طرح سے دوسری عبادات. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے لامر المعاش، اپنے معاش کے لیے، حلال معاش کے لیے کام کیا جائے. تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے لمعاشرۃ الاخوان، ایسے دوستوں کے ساتھ، ایسے بھائیوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ معاشرت کی جائے، بیٹھا جائے کہ یخلصونکم فی الباطن، کہ جو تمہیں اندر سے خالص کر سکیں، یعنی تمہیں رہنمائی کر سکیں، تمہاری جو مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کی نشاندہی کر سکیں، اس کا حل بتا سکیں. عیب جوئی اور خامیاں اور جسے کہتے ہیں کہ تمہیں نیچا دکھانا مقصد نہ ہو بلکہ تمہاری اصلاح مقصد ہو. اور چوتھی چیز ہے کہ اپنے وقت کو حلال لذات میں انسان اپنائے، گزارے، کہ جس کی وجہ سے حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان باقی 3 کاموں میں بھی وہ مددگار ثابت ہوتی ہے. ان حلال لذات میں سے ایک خاندان کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے ساتھ معاشرت کرنا، یہ ایک اہم چیز ہے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، یہ ایک اہم چیز ہے. اس لیے یہ الہی عبادات میں سے ایک حصہ ہے خاندان. یہ صرف ایک معاشرتی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. اکثر نکاح پڑھاتے ہوئے اس بات کو ہم عرض کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نماز کو جب شروع کرتے ہیں تو نماز کو صرف شروعات بسم اللہ سے نہیں ہوتی ہے اور نیت کہ ہم یہ نماز خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے سارے ارکان جو ہیں
چاہے وہ رکوع ہو، سجود ہو، تشہد ہو، سلام ہے، وہ سارے کے سارے ہم پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ پروردگار کے لیے۔ اور اس میں ذرہ برابر بھی اگر کسی کا خیال یہ آیا کہ نہیں میں تو غیر خدا کے لیے ہوں، تو پوری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم اس عبادت کو شروع کرتے ہیں پروردگار کی خوشنودی کے لیے، کہ ہم اپنے لیے ایک جسے کہتے ہیں ہم سفر تلاش کرتے ہیں، تو اس شروعات جس طرح سے نکاح سے عبادت سے ہوتی ہے، اس طرح پوری زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں خوشنودی پروردگار ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا گیا۔ جو طریقہ کار انسان کو اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کام آ سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کا خیال کرنا، محبت کرنا، اور جسے کہتے ہیں کہ کیئرنگ کرنا، کیئرنگ انسان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ مجھ پہ فرض نہیں ہے، یہ مجھ پر واجب نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتی ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کا خیال کرنا، احساس ذمہ داری کرنا، یہ بہترین ایک عمل ہے کہ اس کا کرنا۔ جب اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے تو پھر اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے کہ جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور پھر یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں کیا چیز ہے؟ یہ دونوں افراد جو ہیں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ آپ کی عیب، آپ کی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ میاں بیوی کا کام ہے، یہ نہیں کہ خاندان بھر میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں ایک دوسرے کی برائی کرے، نہیں، برائی ہے سو چھپائے، آپس میں بات کرے، ایک دوسرے کو مددگار ثابت ہوں تاکہ وہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور برائی میں ایک دوسرے کو نصیحت کریں تاکہ وہ ان برائیوں سے بچ سکیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تعاون کرو تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اور اپنے آپ کو برائی کے کاموں سے بچاؤ۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ اخلاق، محبت، یہ وہ اہم عنصر ہے کہ جو انسان کے کامیاب خاندان کے لیے جسے کہتے ہیں درگزر کرنا۔ غلطیاں ہیں، نو بڈی از پرفیکٹ، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے معصومین کے علاوہ، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، سب سے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اصل چیز ہے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے سے درگزر کرنا۔ اچھا، یہ چیزیں بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں، بس آخری ایک نقطہ بیان کرتے چلوں۔ یہ اس طرح سے آسان ہو سکتی ہے کہ جب شوہر کی توقع بیوی سے اور بیوی کی توقع شوہر سے کم ہوگی تو درگزر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر میری توقع ہی نہیں ہے زیادہ سے کہ میری بیوی میرے لیے یہ سارے کام کرتی رہے تو ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگا، ناراضگی نہیں آئے گی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں ان شبہائے مقدس میں کہ ہم اپنے آپ کو قرآنی یعنی الہی اصولوں کے مطابق اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے طور طریقے سے چلیں۔ اور یہ صرف دعاؤں میں نہیں، یہ چیزیں اس وقت انسان کے عملی ہوتی ہیں کہ جب انسان ان کی تعلیمات سے استفادہ کرتا ہے۔ یہ تمام شب و روز جو مقدس ہیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے آپ کو نور قرآن، نور اہل بیت سے اپنے وجود کو، اپنی فکر کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے انصار اور اصحاب میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى